امام بخاری نے لکھا کتاب الایمان، پھر باب الایمان، اور اس کی روشنی میں شارحین نے جو کچھ ایمان کے حوالے سے ذکر کیا، ہم ان میں سے بہت کم 10% بھی نہیں، اس سے بھی کم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کی تعریف، ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان ہوتا کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایمان میں کتنے مذہب ہیں، کتنے مسلک ہیں۔ تیسری بات یہ بتائیں گے ہم آپ، ایک ہے ایمان عند اللہ، اللہ کے نزدیک معتبر ایمان جو جہنم کی آگ سے بچائے۔ ایک ہے ایمان عند الناس، کہ لوگ اس کو مومن سمجھیں، اس کی نماز جنازہ پڑھیں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں، ان کے ساتھ رشتے کریں، ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ تو ایمان عند اللہ اور ایمان عند الناس، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ ایمان کی تعریف کئی دفعہ میں نے بتائی، هو التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلم مجیئه بالضرورت جازما اختیاریا یہ دو قیدیں ذکر کر دیں ساتھ۔ پہلے صرف ہم نے بتایا تھا وہ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلم به بداہتاً، اس میں اضافہ کر دیں جازماً اختیاریاً۔ ایمان کی تعریف یہ ہے، اور یہ ضروری عربی کے لفظ نہ آئیں تو اردو میں بھی اس تعریف کا جاننا فرض ہے۔ ایک ایمان ہے، ایک ایمان کی علامتیں ہیں۔ اگر ایمان کی تعریف نہ ہے تو ایمان کی علامتیں ذکر کی جائیں، کیونکہ تعرف الاشیاء بعلاماتها، علامتوں کے ساتھ بھی چیز کا علم آ جاتا ہے۔ تو جب علامتیں معلوم ہو جائیں گی تو ایمان کا، اگر کوئی شخص سوال کرے ایمان کی تعریف کیا ہے اور ایمان کی علامتیں کیا ہیں، دوسرا کہے لا ادری، تو وہ کافر ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اس کے متعلق میں نے کئی لطیفے بھی سنا ہے، تم لوگ پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں۔ اب تصدیق تو آپ جانتے ہیں، تصدیق کہتے ہیں دل کی ایک کیفیت کو، کہ جو دل میں کسی کی طرف صدق کی نسبت کرنا۔ تصدیق النبی کا معنی ہے نبی کو صادق جاننا، صدق کی نسبت کرنا کہ حضور سچے ہیں۔ صدق کی ضد ہے کذب، تو یہ کفر کی تعریف میں آئے گا۔ وہ تکذیب بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلم به بداہتاً، وہاں بھی ہوگا جازماً اختیاریاً۔ یہ جو عام لوگ کافر کافر کہہ دیتے ہیں نا، یہ کفر نہیں ہوتا، ایسے دھکے سے کہہ دیتے ہیں، کیونکہ کفر ایمان کی ضد ہے۔ جو ایمان کی تعریف ہوگی کفر میں اس کی نفی ہوگی۔ ایمان تصدیق کا نام ہے، کفر تکذیب کا نام ہے، اور وہاں بھی یہی شرطیں ہوں گی جو ہے علم به بداہتاً، کہ بدیہہ چیزیں جو ہیں ان کا انکار۔ میں سمجھاتا ہوں ساتھ،
تو ایمان کی تعریف ہے تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلم بداہتاً جازماً اختیاریاً لا اضطراریاً یا لا جو بھی کہہ سکتے ہیں یہ جزم یہ ہوگا. اب تصدیق سے تکذیب نکل گئی. تکذیب ایمان نہیں ہے. تکذیب تصور کا قسم ہے. میں نے 8 تصور اور 7 تصدیقیں بتائی تھیں، اور تصدیقیں جو 7 تھیں وہ ظن، جزم اور آگے علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یہ ساری قسمیں تھیں. آپ کو 7 قسمیں بتائی تھیں. تصدیق سے تکذیب نکل گئی. علم مجیءہ بھی بداہتاً، وہ چیز بدی ہو. کیا چیز بدی ہو؟ وہ بدی وہ نہ ہو، یعنی یہ بدی ہو کہ یہ چیز جو ہے یہ رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے، یہ بات حضور لے آئے، وہ یعنی اس کی مجیت آنا حضور کی طرف سے اس چیز کا آنا بدی ہو. بھئی یہ حضور نے ہی بیان فرمائی ہے. جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. بدی اس کو کہتے ہیں جو غور و فکر پر موقوف نہ ہو. حتیٰ یعلمہ البلہان والصبیان، منطقی باتیں ہیں، اتنی واضح ہو بدی چیز اس کو کہتے ہیں کہ جس کو بھولے لوگ یعنی کم عقل لوگ بھی جانتے ہوں اور بچے بھی جانتے ہوں. جیسے سورج ہے، اب سورج کی روشنی بدی ہے. اب کسی بچے سے سنیں، پوچھیں یہ چمکتا ہوا کیا ہے، وہ کہتے ہیں سورج ہے، روشنی ہے. کسی کم عقل سے پوچھیں، وہ کہے گا یہ روشنی ہے. اس طرح بداہت ہوتی ہے. بداہت کی پھر کئی قسمیں ہیں. منطق کے آخر میں تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، منطق کی کتابوں کے آخر میں، کہ حضور کا ان کے ساتھ یعنی ان کا لے آنا. حضور فرمائے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، یہ بدی ہو، یعنی اس کو سب لوگ جانتے ہو، بدی ہو، نظری نہ ہو. اس کی مثال میں نے کہا کہ اسلام کے 5 بنیادیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ چیزیں بالکل بدی ہیں. اب اگر ان کی تصدیق نہیں ہوگی تو ایمان نہیں ہوگا. بدی چیزیں جو ہے یعنی چیزیں بدی نہیں ہیں، بدی حضور کا لے آنا ہے. چیزیں تو ہر ایک کو پتہ ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ نہیں. یہ معلوم ہو اس کو کہ یہ حضور لے آئے ہیں. علم مجیء، اگر کوئی شخص ہے اس کو اس کا علم نہیں ہے کہ یہ حضور لائے ہیں یا نہیں لائے، جیسے ان پڑھ ہوتے ہیں لوگ، تو وہ معذور ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے. چاہے کہ بداہتاً علم ہو. اگر کسی دیہاتی سے پوچھیں کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، ہو سکتا ہے وہ کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے، جنگل میں رہنے والے. اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خفی ہوتی ہیں ان کے اوپر، زیادہ ان کو کافر کہہ دینا یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ کفر تب ہے کہ اس کو علم ہو اس کے کہ یہ بدی ہے، یعنی اس کا آنا بدی ہے، حضور کا بتانا بدی ہے. علامہ لکھ رہے ہیں کہ اس نے جو تصدیق کہا اس سے تکذیب کو نکال دیا، اور اس میں اشارہ کیا کہ ایمان کے لیے عمل ضروری نہیں ہے، ایمان ہوا تصدیق ہو.
والامر نہیں کہا، علماء بھی مجیع و بداہتاً میں کہا کہ جس کا آنا بدی ہو، اس سے نکال دیا وہ چیزیں جن کا آنا بدی نہیں ہے، وہ کیا ہیں؟ لِإِخْرَاجِ مَا لَا يُعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ، اس سے نکالا ایمان کی تعریف سے ان چیزوں کو جو بداہتاً نہیں معلوم کی جاتی، کہ ان الرسول جاء بہ، کہ رسول ہی یہ حکم لے آئے ہیں جن کے متعلق بداہت نہیں ہے، علمی نہیں ہے۔ اس کی اجمالی مثال کل اجتہادات، جیسے ائمہ اربعہ کے اجتہادات ہیں، یہ فقہ بھری ہوئی ہے، یہ سب اجتہادات ہیں۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے مین چیزیں ذکر کی ہیں، اور مین چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے علماء کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ باقی مسائل علماء ان 500 آیات اور 5000 احادیث جن میں احکام کا ذکر ہے ان کی روشنی میں یہ طے کرتے رہیں گے، اجتہاد کریں گے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع اللہ نے حلال کر دی، ربا حرام ہو گئی۔ اب ربا کا معنی ہوتا ہے زیادتی، اب ربا حرام ہے، بیع حلال ہے۔ اب ربا کی تعریف کیا ہے، ربا کس کو کہتے ہیں؟ اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا بیو الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضۃ بالفضۃ۔ آگے کیا صدا سے جی ملا بھی ہے، صدا نہیں، 6 چیزیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ بیو ان کو گندم کے ساتھ بیچو، جو کے ساتھ بیچو، کھجور کے بعد ساتھ بیچو، سونے کے ساتھ بیچو، چاندی کے ساتھ بیچو، مثلاً بے مثلاً، برابر۔ اب میں آپ کو سونا دیتا ہوں، سونے کے معاوضہ میں برابر، اگر والفضل ربان، مثلاً بمثلاً والفضل ربان، اگر برابر نہیں ہے، ایک کہتا ہے میرا سونا اچھا، تمہارا سونا برا، ہلکا، لہذا زیادہ دیں تو آپ، تو یہ ربا ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین کھجوریں پیش کی۔ آپ نے پوچھا کہاں سے لایا، تو شاید اس نے خیبر کا نام لیا، خیبر کے باغ بہت اچھے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ساری کھجوریں ایسی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی، وہ کھجوریں کچھ اچھی ہیں، کچھ ہلکی ہیں، میں نے ہلکی کھجوریں ڈبل دے کر اچھی کھجوریں سنگل لے لی۔ مثال کے طور پر 2 کلو کھجوریں ہلکی دی ایک آدمی سے، اور 1 کلو خریدی اچھی کھجوریں، اور وہ میں لے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا حاضر ربا، یہ تو ربا ہے۔ اب یہ 6 چیزوں کا ذکر کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور مثلاً بے مثلاً ایک لفظ مجھ سے چھوٹ گیا تھا، یدن بے یدن، دونوں طرف سے قبضہ بھی ہو، ادھار ہو تو یہ بھی ربا ہو جائے گا، ایک طرف سے ادھار ہو، اور دونوں طرف سے ادھار ہو تو بیع ہوتی نہیں۔ یدن بے یدن، مثلاً بے مثلاً، یدن بے یدن، ایک لفظ پہلے ایک بعد میں ہے، جیسے بھی ہے، والفضل ربان، اور اس سے زیادتی۔ اب قرآن نے کہا ربا حرام، حدیث میں کہا 6 چیزیں برابر بیچو، ادھار بھی نہ ہو دونوں طرف سے، باقی۔ اب اس کی جو جزیات ہیں اس میں ائمہ کرام کا اجتہادات ہے۔ ہمارے امام اعظم نے قدر اور جنس کو ایک علت بنایا، امام شافعی نے کسی اور کو، امام مالک نے کسی اور کو، امام احمد بن حنبل نے کسی اور کو، پھر جزیات کا ذکر کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ
اب عددی جو چیزیں ہمارے امام کہتے ہیں یا انڈے وغیرہ ہیں ان کے اندر ربا نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں یہ جو نوٹ ہیں یہ بھی عددی ہیں اس لیے ان میں ربا نہیں ہے. 100 روپیہ دے کر ہار لیتے ہیں آپ 80 روپے کا تو اس میں ربا نہیں ہے کیونکہ نوٹ عددی ہیں. یہ ساری چیزیں پھر تفصیل ہوتی گئی عددی غیر عددی. تو یہ اجتہادات ہیں. تو یہ اجتہادات سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ تو مجتہد کا ذہن ہوتا ہے. حدیث بھی نہیں قرآن بھی نہیں, مجتہد کا عالم کا ذہن ہوتا ہے. اگر اس کا کوئی انکار کر دے تو کافر نہیں بنتا. اگر کوئی یہ کہے کہ ربا حرام نہیں ہو تو کافر ہے. اگر یہ کوئی کہہ دے کہ ہنتا بالہنتا کے اندر ربا نہیں ہے تفاضل بھی ہو تو گمراہ ہے وہ, کیونکہ حدیث کا انکار ہے. اور لیکن امام اعظم کے ربا کا کوئی منکر ہو, امام اعظم نے کہا کہ جو عددی چیزیں ہوتی ہیں ان میں ربا نہیں ہوتا. دوسرا آدمی کہتا ہے امام شافعی کا ماننے والا وہ کہتے ہیں نہیں ان میں ربا ہے. اب امام صاحب نے فرمایا سونے میں ہر صورت زکوٰۃ ہے. امام شافعی نے کہا جو بھی استعمال کے زیور ہے ان میں زکوٰۃ ہی نہیں ہے سونے کے, اربوں کے بھی ہو. اب ایک شخص انکار کرتا ہے ایک دوسرا اقرار کرتا ہے. اتحاد کا انکار بھی ہے اقرار بھی ہے, اس میں کفر نہیں آ سکتا. تو یہ اتحادات ہیں جو بس ضرورت کے لفظ سے نکالا. علماء بھی مجیع تو بس ضرورت بداعتاً جو میں نے کہا تھا نا, بس ضرورت مانا بالبداعت کا مانا ایک ہی ہوتا ہے. ترتیب اور الفاظ اور کلمات کا فرق ہوتا ہے, بات ایک ہوتی ہے. اب یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر اتحادات کی تو میں نے فقہا کا یہ فقہ ہے بھی اتحادات یہ ساری ظنی ہیں تقریباً. ایک مولانا محمد ایوب تھے دہلی والے, اس نے اس پر بڑی کتابیں لکھی اور اس کی کتابیں مل نہیں رہی تھی. قاری خیر محمد صاحب کو میں نے کہا کہ آپ کے پاس تھی مجھے مہربانی کر کے دیں مگر میں تلاش کروں گا. بڑا عالم تھا, اس نے مفتی شاہد علی قادری نے بھی فتاوی رضویہ کی تقریض کے اندر اس کا ذکر کیا تھا. وہ کہتے ہیں یہ سارا اسلام یہ دین ہے یہ تقریباً فروعی مسائل یہ ساری ظنی ہیں. ان میں انکار یا اقرار سے کسی کو گمراہ کہنا کسی کو کافر کہنا یہ زیادتی ہے. یہ تو ظنیات ہیں, ائمہ کا اتحاد ہے. اور ہمارے یار لوگ تو مستحب کے انکار کو بھی کفر کہتے ہیں, بلکہ مستحب کے عمل نہ کرنے کو کفر سمجھتے ہیں. اور لڑائی شروع ہے اور مولوی تماشا دیکھ رہے ہیں. ممبر پر بات آتے نہیں ہیں بلکہ ممبر پر تقریر ایسی کرتے ہیں جس سے ثابت ہو کہ یہ ساری چیزیں ضروریات دین سے ہیں. بڑی مسئلہ ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ دوسری چیزوں مثال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا عالم ہے. اس میں پھر آگے دو مذہب ہیں اتحادی. کیا اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ عالم ہے یا بذات ہی عالم ہے؟ یعنی علم اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین ہے یا غیر ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ غیر ہے. شرح قید کے اندر پڑھا لا عین بلا غیر صفات کے متعلق. ایک آدمی کہتا ہے جیسے بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ علم الگ نہیں ہے. معتزلہ بھی یہی کہتے ہیں ذات باری تعالیٰ کا نام ہی علم ہے. وہی باری تعالیٰ وہی اللہ ہے وہی علم ہے. ہم کہتے ہیں نہیں. تو ایک شخص کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عالم ہے, اس میں تو انکار کفر ہے. کوئی شخص کہتا ہے عالم ہی نہیں ہے, جیسے بعض فلاسفہ کہتے ہیں جزیات کا علم اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے تو وہ کافر ہے. تمام چیزوں کا عالم ہے, لیکن اس میں دو رائے ہو گئی بھائی علم کے ساتھ عالم ہے یا ذات کے ساتھ عالم ہے. تو اب ایک ذات کے ساتھ دوسرا علم کے ساتھ تو کوئی بات نہیں. دوسری مثال دیتا ہے بتصدیق بکونی مرین اور غیر مرین, کہ اللہ تعالیٰ کی روایت ہوگی یا نہیں ہوگی, مری ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک بہت بڑا طبقہ صحابہ کا سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ان میں ہے, وہ کہتے ہیں مری نہیں ہوگی, دوسرے مری ہوگی. صحابہ کے بھی دو گروپ ہیں. تو یہ
کہتا ہے کہ اتحادات اور اسی طرح یہ مسائل یہ کہتا ہے فإن هذين التصديقين مع أمثالهما غیر داخلۃ فی مسمى الایمان فلا یکفر منکر الاتحادات بالاجماع. اجتہادات کا منکر، امام اعظم کے مذہب کا منکر جو اتحادی قول ہے ان کا کوئی کافر نہیں. تو حضرت علی کے اتحاد کا منکر اور حضرت امیر معاویہ کے اتحاد کا منکر کوئی کافر نہیں. اتحاد کا منکر کافر نہیں. فلا یکفر منکر الاجتہادات. کس طرح؟ بالاجماع، اجماع ہے اس پر. اب یہ مولوی سمجھتے ہیں، اب آپ اگر لوگوں کو بتائیں گے پبلک کو، اور خصوصاً یہ جو متشددین ہیں ہر مسلک کے اندر، وہ کہاں سمجھتے ہیں اس کو؟ آپ کو گالیاں دیں گے اور آپ کو مسجد کے امام ہیں تو نکال دیں گے. اس نے کہا تھا جازمن، میں نے کہا جازمن، تو جازمن سے یہ کہتے ہیں نکال دیا ظنیات کو، اور یہ سارے اتحادات ظنی ہوتے ہیں. اچھا ایک لفظ میں چھوڑ گیا تھا تاریخ میں، جازمن مطلقاً اختیاریاً، مطلقاً کا لفظ بڑھا دینا. مطلقاً سے امام بخاری یا بدر الدین عینی نے اس مقلد کو داخل کر دیا، مقلد کے ایمان کو داخل کر دیا مطلقاً سے. سواء کان بالدلیل اولا، کہ وہ جو جزم حاصل ہے کسی کو دلیل کے ساتھ ہے یا بغیر دلیل کے. اب جو علماء ہیں ان کو تو دلیل کے ساتھ جزم ہے، وہ تصدیق بالنبی، اور جو غیر علماء ہیں ان کو تقلید کے ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے نبی سچے ہیں بس. کیوں بھائی؟ ہمارے ابو کہتے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ مقلد کا جو ایمان ہوتا ہے اس کے متعلق اختلاف ہے، معتبر ہے یا غیر معتبر ہے. صحیح یہ ہے، یہ لکھ رہے ہیں بدل دے رہے ہیں کہ وہ معتبر ہوتا ہے. آ گیا اختیاراً کے ساتھ ہو تو انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے. اختیاری نہ ہو، غیر اختیاری ہو تصدیق، تو وہ بھی ایمان